عوام کو ریلیف ملنا چاہیے اور پنجاب کے حوالے سے جو ریلیف مل رہا ہے تو پنجاب حکومت کے پاس وہ فائنینشیل کوشن ہے کہ وہ 45 ارب نکال کے لوگوں کو یہ ریلیف دے سکتے ہیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں اور میری جماعت بھی یہ سمجھتی ہے کہ صرف 2 ماہ کے لیے ریلیف یہ کوئی خاطر خواہ ریلیف نہیں ہوا، کیونکہ بجلی کے بل جو ہیں مسلسل وہ بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں اور صرف جولائی اگست کی بات نہیں ہے، عوام کسی بھی مہینے میں بجلی کے بل نہیں دے پا رہی ہے، خاص طور پہ جو متوسط طبقہ ہے اور جو لوور انکم گروپس ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیف دیا گیا اس سے ایک صوبائیت کا ایک تاثر سامنے آیا۔ دیکھیے، میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے سربراہ ہیں اور پی ایم ایل این کی ہی حکومت ہے، ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں۔ اچھا ہوتا کہ اگر یہ ریلیف جو ہے وہ چاروں صوبوں کے لیے ہوتا، بشمول گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، کیونکہ ساری عوام ہمارے لیے برابر ہے۔ اب اگر ایک بڑا صوبہ جس کے پاس فائنینشیل کوشن ہے وہ دے سکتا ہے، چھوٹے صوبے نہیں دے سکتے جو بجٹ ڈیفیسٹ کے اندر آلریڈی ہیں۔ سندھ ایک چھوٹا صوبہ ہے، بلوچستان کی اپنی ایشوز ہیں، خیبر پختونخوا کے اپنے مسائل ہیں، یہ بجٹ ڈیفیسٹ میں یہ کہاں سے یہ پیسے نکال کے یہ ریلیف دیں گے؟ جہاں تک سندھ حکومت کا تعلق ہے، کیونکہ میرا تعلق سندھ سے ہے، تو میں یہ ضرور بتا سکتی ہوں کہ یہ ہمارے منشور کے اندر شامل تھا کہ اگر ہم اقتدار میں آتے اور اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنتے تو ہم 300 یونٹ سے کم جو صارفین ہیں جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہم سولر لگا کے ان کو دیتے اور ریلیف دیتے، اور سندھ میں یہ کام آلریڈی شروع ہو چکا ہے۔ ہم نے سولر پارکس بھی بنا دیے ہیں، بہت سارے ایسے ادارے ہیں، ہسپتال ہیں، ولیجز ہیں جن کو ہم سولر پہ لے کے گئے ہیں۔ ابھی حال ہی کے اندر جو ہے وہ 5 لاکھ سولر پینل جو ہے وہ مفت جو ہے وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، کیونکہ دا فیوچر از سولر۔ ہم اتنی مہنگی بجلی افورڈ ہی نہیں کر پاتے، اگر بجلی آ بھی جائے تو بجلی کے بل ادا کرنا یہ کسی آدمی کا، عام آدمی کے بساط سے باہر ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ریلیف دینا ہی تھا تو ایک پرماننٹ ریلیف دیتے نا، 2 مہینے کا ریلیف جو ہے۔ چلے ایک ریلیف کا آغاز تو ہوا نا شمیلہ صاحبہ، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پاس بجٹ کا ایک مسئلہ ہے، میں اس میں جماعت اسلامی کا ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 300-400 ارب اگر بجٹ سے نکال لیا جاتا ہے عوام کے ریلیف کے لیے سالانہ طور پر تو ایک بڑا مسئلہ نہیں ہوگا سندھ کے لیے۔ آپ کا جو اتنا بجٹ ضرور موجود ہے، 300 ارب کا بجٹ موجود ہے سندھ کے پاس۔ دیکھیں جی، سندھ نے تو اس دفعہ کوئی ترقیاتی منصوبے بھی نہیں شروع کرے، جو پچھلے منصوبے ہیں انہی کو ہم کمپلیٹ کریں، کیونکہ جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ میں جاتے ہیں نا تو آپ پھر پہلے اپنے پرانے منصوبے پورے کرتے ہیں، جب آپ کے پاس پیسے ہوں گے تو آپ خرچ کریں گے نا۔ یہی ہوا جو فیڈرل بجٹ کے اندر اتنا بڑا جو ایک بلون آپ نے جو پی ایس ڈی پی رکھا تھا، فیڈرل پی ایس ڈی پی، وہ کیا ہوا؟ آئی ایم ایف نے اس کو آ کے کاٹی لگا دی، آپ کو ختم کرنا پڑا ہوا۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ کس طریقے سے یہ آئی ایم ایف جو ایک بجٹ بنا ہے اور یہ حکومت اس کو مانتی بھی ہے کہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے، وہاں پر تو اس قسم کی سبسڈیز اور ریلیف دینے کے لیے آئی ایم ایف تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کا ملک مقروض ہے، ایک مقروض ملک جب قرضہ لے کے بجٹ بنا رہا ہے تو پھر جو قرضہ دیتا ہے آپ کو ان کی شرائط کے اوپر اترنا پڑے گا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ پیسے بھی لیں اور اپنی مرضی پہ منمانی بھی کریں۔ یہ انفارچونیٹ بات ہے، افسوسناک بات ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ جب تک ہم اپنے تمام مسائل کا حل نہیں ڈھونڈیں گے اور ان ہاؤس، دیکھیے یہ جو آئی پی پیز کے اوپر جو ابھی شور اٹھا ہے اور یہ جب سامنے چیز آئی کہ جی ہم کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں ان آئی پی پیز کو بھی جنہوں نے 1 میگا واٹ بھی بجلی جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کری ہے، ٹیک اور پے کا آپ نے معاہدہ کیا ہے، دے فالٹی ایگریمنٹ، جب تک آپ وفاقی حکومت پہ کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو چلتا رہے گا، آپ کا سرکولر ڈیٹ بنتا رہے گا، منصوبوں کو ریویزٹ کرتے ہیں۔ قرضے لے کے آپ قرضے واپس کریں گے۔ دیکھیں، میں کسی کی پرسنل چیز پہ تو کمنٹ نہیں کروں گی۔ آئی ایم شیور شی از ورکنگ ویری ہارڈ، نظر آتا ہے محنت کر رہی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، یہ ان کا ایک موقع ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جہاں پر وہ اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہیں، اور ان کو سپورٹ بھی، ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس میں بہت زیادہ کام کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی کارکردگی جو ہے وہ آپ کی ضمانت دیتا ہے۔ لوگ جب اگلے الیکشن میں آپ کو ووٹ دیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جناب آپ کی کارکردگی کیسی تھی۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں کہ کوئی ٹک ٹاک پہ ہے کہ نہیں ہے، اٹس دا پرسنل چوائس، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے تھرو آپ ایک وائڈر آڈینس کو پہنچ سکتے ہیں اور ان سے کنیکٹیوٹی اچھی ہو سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب یہ بجلی کے بلوں کی بات ہو رہی تھی، دیکھیے اس وقت جو سب سے بڑا ایشو پاکستان کے اندر بنا ہوا ہے وہ ہے بجلی۔ ایک تو بجلی آتی نہیں ہے، اور اگر آتی ہے تو اتنی مہنگی ہے کہ آپ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے ہیں۔
अल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ आपको जाना है, सोलर एनर्जी की तरफ जाना है, हाइड्रो पावर की तरफ आप जाना है। आपका नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है वो बंद ही पड़ा रहता है, उसके ऊपर 2 दफ़ा वज़ीर आज़म साहब ने तहकीकात ऑर्डर करी, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चला कि जी वो आया उसमें क्या फ़ॉल्ट है, क्यों फ़ॉल्ट है और क्या कौन वो ज़िम्मेदारान हैं जिनको आपको पकड़ना चाहिए एंड यू नीड टू टेक देम टू टास्क। अब बात ये है कि इस वक्त पूरी कौम वज़ीर आज़म की तरफ ऑफ कोर्स देख रही है कि वो किस तरीके का रिलीफ देते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि अच्छी बात है चाहे एक दिन का भी रिलीफ मिले, रिलीफ तो है ना, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इसका कोई परमानेंट हल ढूंढना पड़ेगा। तो आप अहम स्टेक होल्डर्स हैं, आप वज़ीर आज़म से बात करेंगे, आप अहम स्टेक होल्डर हैं। देखिए हम तो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग, हम बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो IPPs के एग्रीमेंट्स हैं इन पर रीनेगोशिएट करें। ये जो कैपेसिटी चार्जेस के अंदर हम अरबों रुपए दे रहे हैं और वो अरबों रुपए जो है वो कौम की जेब से निकल रहे हैं, क्योंकि टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है, सर्कुलर डेट पे डेट आ रहा है, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रहा है, जिसके ऊपर IMF भी परेशान है। तो ये तो हम ये ना कर्ज लेके मजीद कर्ज दे रहे हैं, कर्ज उतारने के लिए कर्ज ले रहे हैं, कोई डेवलपमेंट काम तो हमें नजर नहीं आ रहा ना। ठीक है, हमारे पास पैसे एक ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, एक ब्रेक की तरफ मुझे। अब बात यह है कि वजीर आजम साहब रिलीफ का क्या पैकेज देते हैं, क्या इकोनॉमिक रिवाइवल का प्लान देते हैं, ये तो देखने की बात है। ठीक है साहब, कुछ आमले गुफ्तगू करता हूँ। आमिर साहब आप फरमाइएगा, पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है, सिंध से आवाज़ उठ रही है, बाकी सूबों से भी कहा जा रहा है कि अब हमें भी रिलीफ दिया जाए, आप क्या समझते हैं? एक तो ये हेल्थी कंपटीशन आप समझते हैं सूबों के दरमियान जो आवाज़ें उठ रही हैं, एक जगह रिलीफ दिया जा रहा है और दूसरी जगह भी इसकी डिमांड की जा रही है, और क्या दूसरे सूबे भी ये रिलीफ दे पाएंगे? देखें, बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब हुकूमत ने कोशिश तो की ना अपने मुख्तलिफ मदों में कट लगा के। ज़ाहिर है पंजाब वालों के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होंगे, तो सिंध पे भी, सिंध इसलिए कि सिंध KP और बलूचिस्तान की निस्बत ज़्यादा खुशहाल सूबा है और उनको पैसे भी कम जरूरत पड़ेंगे ना। मतलब यहाँ 45 अरब का कट लगा है, 45 अरब लगा के उन्होंने किए हैं, उनको मेरा ख्याल है वो सिंध की कीमत हाफ बनता है, तो मेरा ख्याल है कि वो 15-20 अरब या 20-22 अरब रुपए। लेकिन उससे भी यही ख्याल पैदा हुआ है कि अगर फेडरल सतह पे, हमारे मरकज की सतह पे अगर 45 अरब से पंजाब में 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक अगर हम अगर ये सहूलत दे सकते हैं, 2 महीने की थी। लेकिन आप ये याद रखें कि 2 महीने अगस्त और सितंबर का महीना बहुत हब्स का महीना है। सिंध में भी ये बहुत हब्स और गर्म होता है, खासतौर पर इंटीरियर सिंध में, कराची में भी। कराची के लोग बहुत, कराची में अक्टूबर ही खासा गर्म होता है, मतलब पंजाब में अक्टूबर बेहतर हो जाता है, कराची में खासा गर्म होता है, शकील साहब खुद हुई रहती है। तो मेरा ख्याल है मरकज में ये मुतालबा तो बहल बनना है, हम सबको करना चाहिए कि मरकज की जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, उनको भी स्टेप लेना चाहिए। और मैं सोच ही रहा था 45 अरब से अगर पंजाब में ऐसा हो सकता है जो तकरीबन 11 करोड़ से ज्यादा की आबादी बनती है, तो मेरा ख्याल ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ये 100 अरब से कम पड़ेगा, 90 अरब की करीब तकरीबन बढ़ेगा, 90-95 अरब, 100 अरब से कम ये रिलीफ। अगर 2 महीनों में भी अगर रिलीफ 14 रुपए यूनिट का अच्छा खासा रिलीफ है, जब लोगों को भरना पड़ रहा है ना, जो इतने बुरे हालात हैं, ये 2 महीने ही लोग निकाल ले, तो मेरा ख्याल है ये दबाव मरकज पे भी हमें सबको सवाल उठाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है